کے ساتھ، ہر پنجابی کے ساتھ، ہر کشمیری اور گلگت بلتستان کے باشندے کے ساتھ. کل ہم سب اب محکوم ہو گئے ہیں، اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے دفاع کے لیے. جب ہم ایک پٹیشن لے کر اب جائیں گے عدالت میں تو پٹیشن ایسے جج کے پاس جائے گی جس کی ڈوریاں جو ہیں وہ کھینچنے والے وہی تو جبر کرتے ہیں، وہی تو اٹھانے والے ہیں. تو ہم نے مکمل طور پہ عدلیہ نے جو آزادی حاصل کی تھی پچھلے 30-40 سالوں میں، اس میں بہت جدوجہد ہے. آپ سب کی جدوجہد ہے، صحافیوں کی ہے، پاکستان کے عوام کی ہے، وکلاء کی ہے. اس جدوجہد کا کل گلا گھونٹ دیا گیا. کہا گیا کہ اب ہائی کورٹوں میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی وہی جج اس قسم کے معاملات کو سنے گا جس کو ہم مقرر کریں گے. اور وہ کیا کرے گا آپ جان سکتے ہیں. مسنگ پرسنز کا ایک کمیشن بنایا گیا، ایسے ہی ایک جج کے تحت جسٹس جاوید اقبال صاحب ہوا کرتے تھے جو نیب کے بھی چیئرمین رہے. ہم جانتے ہیں اس مسنگ پرسنز کمیشن میں کیا ہوا. نشستن برخاستن لوگ روتے رہے، ٹھوکریں کھاتے رہے، فریاد کرتے رہے، لوگوں کا استحصال ہوا لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوا، ایک بھی کوئی شخص برآمد نہ ہو سکا. تو یہ حال تمام عدالتوں کا ہوگا پاکستان کی. ہر ہائی کورٹ میں اب ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ نامی ایک ڈڑبہ بنایا گیا ہے. اس ڈڑبے میں وہ لوگ جائیں گے جن کے سر جھکے ہوئے ہیں، جن کی روح مردہ ہے، جو دلوں میں راکھ لیے ہوئے ہیں. سپریم کورٹ میں بھی اب یہی حال ہوگا. آپ کہیں داد رسی نہیں پا سکیں گے. ہم کالا کوٹ پہنیں گے، ہم فائلیں اٹھائیں گے، ہم آئین کی کتاب پکڑیں گے، ہم التجا کریں گے، ہم بحث کریں گے اور ہمارے منہ پہ دے مارا جائے گا پاکستان کے آئین کو، ہماری بحث کو. یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 30-40 سالوں میں. ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ ججوں کا ایک گروہ ہوتا ہے جو تابع ہوتا ہے، جو مطیع ہوتا ہے. لیکن ہم نے بڑی جدوجہد سے، بڑی کوشش سے اپنی عدلیہ میں ایسے جج پیدا کیے تھے جو دکھا رہے تھے، طاقت دکھا رہے تھے، جو انسان کے ساتھ احترام سے پیش آ رہے تھے. احترام انسانیت کو وہ برتر سمجھتے تھے، جبر کے سامنے کھڑا ہونا شروع کر رہے تھے. ان کی ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں، ان کے ہاتھ توڑ دیے گئے ہیں، ان کی زبان کھینچ لی گئی ہے. کل یہ ہوا ہے. اس لیے جان لیجئے کہ آج اور کل پاکستان بدل گیا ہے. ہم ایک بہت تاریخ دور میں چلے گئے ہیں. یہ وہ دور ہے جو شاید انگریز کے زمانے میں بھی نہیں تھا. دیکھیں انگریز نے بھی جب 1860 میں ہمارے قوانین بنائے، ضابطۂ فوجداری بنایا، اس کے بعد انہوں نے پینل کوڈ بنایا، ان سب میں یہ لکھا کہ خواتین پہ کوئی سورج غروب ہونے کے بعد کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، کسی گھر میں داخلہ نہیں ہوگا جہاں خواتین ہوں. یہ سب کچھ انگریز نے لکھا 1860 میں. آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ تمام اصول پامال ہو چکے ہیں. کسی کی بیوی، بیٹی، بہن، ماں محفوظ نہیں ہے. اس ماحول میں ہم نے مزید تاریکی پیدا کی ہے. تو ہم اب بالکل نہتے ہیں. میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ یہاں سے آگے کچھ نہیں ہے سوائے جدوجہد کے، سوائے اس بات کے کہ ہر سیاسی تفریق سے، ہر لسانی تفریق سے بالاتر ہو کر ہم اکٹھے ہوں، ہم اپنی آواز بلند کریں. عدالتوں میں اگر آواز بلند نہیں کرنے دی جائے گی تو سڑکوں پر ہم بلند کریں گے، میدانوں میں ہم بلند کریں گے، گھاٹیوں میں، پہاڑوں پہ ہم بلند کریں گے. پاکستان کا کوئی خطہ ایسا نہیں رہے گا جہاں جبر نہیں ہوگا. اس لیے پاکستان کے ہر خطے میں ہمیں آواز بلند کرنی ہوگی، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے. تو میرا آج آپ کو یہی پیغام ہے. یہ پی ٹی آئی کا پیغام نہیں ہے. میں بطور پاکستانی، ایک رنجیدہ پاکستانی، بطور قانون کے طالب علم آپ سے مخاطب ہوں. میں اس حیثیت میں آپ سے مخاطب ہوں جو 30-32 سال میں نے گزارے آپ کے حقوق کی لڑائی میں. جو لوگ جانتے ہیں میرے کیریئر کو وہ جانتے ہیں کہ کبھی میرے دفتر سے کوئی غریب خالی ہاتھ واپس نہیں گیا. کوئی مزدور کبھی میرے دفتر سے واپس نہیں گیا. کوئی میرے دفتر میں اگر داخل ہوا ہے کسی فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور، کوئی پی این، اس کی پٹیشن، آئینی پٹیشن لے کر میں ہمیشہ عدالت کے سامنے گیا. فیس تو ظاہر ہے سوال پیدا نہیں ہوتا. وہ پینشنر ہو، وہ نکالا ہوا مزدور ہو، ہم آئینی پٹیشنیں لے کر عدالتوں میں جاتے تھے. اب کس عدالت میں جائیں گے؟ میں اب کیا اس کو دلاسا دوں گا؟ کیا تمہیں میں اس عدالت میں لے جاؤں گا جہاں ایک شخص بیٹھا ہوگا، اس نے بوٹ نہیں پہنے ہوں گے، وردی نہیں پہنی ہوگی، لیکن اس کا دل اور دماغ جو ہیں وہیں سے ٹٹولے جائیں گے، وہیں سے کنٹرول ہوں گے. تو یہ ہے وہ سانیہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے، پاکستان کے ہر شہری سے گزارش ہے کہ اب اٹھو، بہت ہو گیا. اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے سوا کہ ہم اپنی آواز بلند کریں. ہم لڑتے رہیں گے عدالتوں میں، جو بھی ہے، جس قسم کی بھی عدالتیں ہیں، لیکن وہاں آپ توقع نہ رکھیے. اب آپ کو معاملات کو سمجھنا ہوگا، اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا. جو عمل ہے یہ مدافعت کا، ریزسٹنس کا، اس کا حصہ بننا ہوگا. تو میری آپ کو یہی دعوت ہے، چاہے آپ پی ٹی آئی میں ہوں، چاہے آپ پی ٹی آئی سے باہر ہوں، کہیں بھی ہوں، اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اس کے سوا کہ آپ مدافعت کریں، پاکستان کو بچائیں، پاکستان کو تاریک تر ہونے سے بچائیں. اس کو ہم نے قبرستان نہیں بننے دینا، یا قبرستان کی خاموشی نہیں ہم نے ہونے دینی. کوئی ملک فلاح نہیں کرتا. آج ہر بچہ اس ملک کا یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کسی کو اپنی عزت کا تحفظ محسوس نہیں ہوتا. کسی کو یہ نہیں لگتا کہ یہاں کام قانون اور قاعدے کے مطابق ہوگا. اگر اس کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا تو کوئی عدالت ہوگی جو اس کو ریلیف دے گی، جو اس کو اس کا حق لوٹائے گی. آج وہ خواب اگر تھا کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی تو وہ خواب ہم سے آج اور دور ہو گیا ہے. تو میری یہی گزارش ہے، دردمندانہ گزارش ہے کہ آئیے اپنا ساتھ دیجیے، پاکستان کا ساتھ دیجیے، شرافت کا ساتھ دیجیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ.